رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس انداز کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ آج ہم اپنی اس جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو کملی والے مصطفیٰ اپنے روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہوتے ہوئے ہمارا پڑھا جانے والا درود پاک سنے بھی گے، ہمیں جانے اور پہچانیں گے بھی اور ہمیں جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھ پر میری محبت کی خاطر، میری رضا اور میری عقیدت کی خاطر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد قیامت والے دن ایسے شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ لہذا تمام احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سامعین محترم غور فرمائیں کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ اللہ پاک تو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ پیارے محبوب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات، یہ نہیں کہ شب معراج ہو، شب بارات ہو، لیلۃ القدر ہو، ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اپنی شیان شان اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ کوئی بخشش کا طلبگار ہو، رحمت کا طلبگار ہو، عزت کا طلبگار ہو، روزی کا طلبگار ہو، اللہ پاک تو اپنے بندوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سامعین محترم اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آج کی موجودہ رات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر میسر فرما دی ہے، اس رات کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، اور جو بندہ اس رات کے اندر جاگ کر عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے تمام گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے، بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے درجات کو بلند بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے اوپر اپنے انوار و تجلیات کی بارش بھی نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی گوشگوار کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کا انکار کرتے ہیں،
تو میں نے پہلے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ تو مطلقاً فرما دیا ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ ہاں آج کی رات ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے اوپر جاگنا فرض ہے یا واجب ہے، قطعاً ہم ایسا نہیں کہتے، نہ ہی ہمارا ایسا عقیدہ ہے۔ جو آج کی رات نماز عشاء پڑھ کر سو جائے اور اٹھ کر نماز فجر پڑھ لے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گولڈن چانس مس کر دیا ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گولڈن چانس مس کر دیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آج کی رات کے اندر عبادت کرنی فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ عموماً جس طرح ہم ہر رات کے اندر عبادت کرتے ہیں اور ہمارے اسلاف ہمیں عبادت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، انہی راتوں میں سے یہ ایک عظیم رات ہے جس رات کے اندر ہمیں جاگنا چاہیے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، فریادیں اور التجائیں کرنی چاہیے، اور ہمارے جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے اور روتے روتے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سامعین محترم، جب بھی حدیث پاک بیان کی جائی اور حدیث پاک بیان کرتے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نامی اس میں گرامی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس حدیث پاک کے اندر کوئی شک اور شبہ والی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ ایسی حدیث پاک جس کی راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ہماری ماں ہو، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات ہوں، جب ان کا نامی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس حدیث پاک کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بستر خالی ہے، آپ اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شک و شبہ میں پڑ گئیں، سوچو بچار میں پڑ گئیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ میں تلاش کرتی جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ کیا فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں تلاش کرتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ اس بات کا گمان کرتی ہیں کہ میں آپ کے حق تلفی کروں گا؟ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں قطعاً ایسا گمان نہیں کر سکتی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ، اے میری پاک دامن بیوی، میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لو کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن ابھی حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی، کتنے گناہ گاروں کے اللہ پاک بخشش فرماتا ہے؟ ذرا اس کو سماعت فرمائیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب بھی کہہ سکتے ہیں، بنی کلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب جو کہ بکریاں پالنے کے اندر بہت مشہور تھا، پورے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر ان کا نام تھا کہ قبیلہ بنو کلب والے بڑی بکریاں پالتے ہیں، قبیلہ بنو کلب والے بڑی بکریاں پالتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، اور اتنی بکریاں جو گنتی کے اندر نہیں آ سکتی، شمار کے اندر نہیں آ سکتی، تو پیارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے جتنے گناہ گاروں کے اللہ پاک بخشش فرماتا ہے، یہ فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی اللہ رب العزت اس رات کے اندر بخشش فرما دیتا ہے۔
ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آج والی مبارک رات ہے، مقدس رات ہے، فضیلتوں، برکتوں، رفعتوں اور رحمتوں والی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر شب بیداری بھی کرنی چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اور جب 15 شعبان کی صبح ہو تو ہم سب کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، ہم سب کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ آج کی جو رات ہے یہ عام رات نہیں ہے، اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آج کی یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس نے اس دنیا فانی سے رخصت کر جانی ہے اور کس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج دینا ہے۔ ہر بات طے کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی اس رات کے اندر معاملہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا فرما دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اگر آج کی رات ہم جاگ کر گزار لیں گے تو ہم تو یہ بھی سنتے آتے ہیں کہ اگر بندہ 2 نوافل اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، 2 نوافل نماز ادا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ تو جو بندہ ساری رات شب بیداری کرے گا، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی مراد کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں شب بیداری کرے گا، دعائیں فریادیں اور التجائیں کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ جیسا بندہ گمان کرے گا اللہ پاک اس کو ویسا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر کوئی میرا بندہ تنہائی کے عالم میں میرا ذکر کرتا ہے تو جس طرح میری شان کے لائق ہے میں بھی تنہائی کے عالم میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی کے عالم میں میرا ذکر کرے گا، مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، خفی طور پر میرا ذکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی جس طرح میری شان کے لائق ہے اس کا ذکر کروں گا تنہائی کے عالم میں۔ پھر فرمایا کہ اگر بندہ جماعت کے اندر، جمع غفیر کے اندر میرا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کروں گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے، اور ہم سے بہتر جماعت کے اندر بیٹھ کر اللہ پاک ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ جاگ فقیرہ جاگ وقت گوامی نہ، اے ویلا ننگ جانا ہے پھر پچھتاوی نہ۔ آج کی جو مقدس رات ہے جاگنے والی رات ہے، سارا سال ہم سو کر گزار دیتے ہیں، ہر رات ہم خواب غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، خواب دیکھتے دیکھتے ہم اپنی رات کو تمام کر دیتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہمیں جاگ کر گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ ایک بالشت میری طرف چل کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کر جاؤں گا۔ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آئے گا میں 2 ہاتھ اس کی طرف چل کر جاؤں گا۔ پھر سامعین محترم توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مقام سے پاک ہے، جسم اللہ رب العزت کا نہیں ہے، مکان اللہ رب العزت کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں خدا خود اپنی شان کے جس طرح لائق ہے دوڑ کر اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کیسے دوڑتا ہے یہ ہم اس چیز کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، اللہ رب العزت کی رحمت انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ رب العزت اس انسان کو چن لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش اس بندے پر اس کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن سامعین محترم کچھ بدبخت ایسے ہیں جو جاگنا بھی گوارا نہیں کرتے اور پھر یہ فتوے بھی لگاتے ہیں کہ آج کی رات ایسے ہی سنیوں نے گھڑ لی ہے، سنیوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ تو سامعین محترم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر رات ہی بڑی معتبر رات ہے، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی بخشش کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو امت ہے ان کی عمریں بہت کم ہیں، اور جو بنی اسرائیل جو اس سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کی عمریں 1,000 سال سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور وہ زیادہ عبادت بھی کرتے تھے اور وہ گناہ بھی کم کرتے تھے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تو غم نہ کر، میں آپ کو ایسی راتیں عطا فرما دوں گا، ایسی گھڑیاں عطا فرما دوں گا، ایسے مقامات عطا فرما دوں گا کہ جن راتوں کے اندر، جن دنوں کے اندر، جن مقامات کے اوپر اگر بندہ مجھے تھوڑا سا بھی پکار لے گا تو میں تمام تر عبادتوں کا ثواب اس کو عطا فرما دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ آج کی رات جاگنے والی رات ہے، شب بیداری کرنے والی رات ہے۔ اگر ہم سے کوئی جان بوجھ کر گناہ ہوئے ہیں، غلطی سے گناہ ہوئے ہیں، جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں، تو ہم اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں گے، رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دیا تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاص اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص کی دولت ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں کے اندر شرمندگی کے آثار نمایاں ہونے چاہیے، کیونکہ سامعین محترم جو شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اتنی لیس عطا فرما دی ہے، اتنی چھوٹ عطا فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اے غافل انسان، اگر تجھے رونا نہیں آتا، تیرا دل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اتنا سخت ہو گیا ہے، تو رو نہیں سکتا، تو کیا کر، جو تیرے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے رونے والوں جیسا اپنا منہ کر لے، میں تجھے رونے والوں میں شمار کر لوں گا۔ رونا نہیں آتا تو کیا بات ہے، رونے والوں جیسا اپنا منہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر بھی چھما چھم برس جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی جو رات ہے اللہ رب العزت اس کو ہم کو اس میں خوب خوب برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔